ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ پیارے دوستو، آج جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو تمہارے لیے نصیحت ہو جائے۔ پیارے دوستو، حال مسلمان پر ہر حال میں ہر گناہ سے فوراً توبہ کرنا واجب ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا دریا ہر ٹائم بہہ رہا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی قسم کی کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ رب العزت سے رجوع کر لینا چاہیے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ بے شک اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے اور اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک توبہ کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ نسو ایک عورت نما مرد تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ عورتوں کے حمام میں مساج کا کام کرتا تھا اور عورتوں کا مساج کرتا تھا اور ان کی میل اتارتا تھا۔ یہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی بن چکا تھا اور عورتوں کا مساج بھی کرتا تھا اور ساتھ ان کے جسم سے لطف بھی لیتا تھا۔ اس نے کئی بار اس فعل سے اللہ رب العزت سے معافی مانگی، لیکن پھر توبہ توڑ کر پھر وہ گناہوں کی طرف آ جاتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام میں آئی اور مساج کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کا گراں بہا گھومر یا موتی گم ہو گیا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ اس کی کنیزوں نے سب کی تلاشی لی اور نسو اپنی بےزتی کے ڈر سے کہیں جا کر چھپ گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ کنیزیں اب میری طرف آ رہی ہیں تو اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اور اللہ رب العزت سے التجا کی کہ یا اللہ مجھے اس بار رسوا ہونے سے بچا لے، میں آج کے بعد یہ کام کبھی نہیں کروں گا، اور سچے دل سے اللہ رب العزت سے معافی مانگی۔ وہ بھی دعا مانگ ہی رہا تھا کہ باہر سے آواز آئی کہ نسو کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسو قدرت کا کرشمہ دیکھ چکا تھا۔ وہ جب جہاں چھپا ہوا تھا وہاں سے باہر نکلا اور شہزادی کو الوداع کر کے وہ گھر آیا، اور کچھ دن وہ حمام کی طرف نہ گیا۔ اور جب شہزادی کا پیغام آیا اس کی طرف کہ آؤ اور آ کر میرا مساج کرو، تو اس نے بہانہ بنا دیا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ پھر نسو کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اب اس شہر میں رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ہر عورت کی خواہش ہوتی تھی کہ نسو میرا مساج کرے، کیونکہ نسو اچھے طریقے سے عورتوں کا مساج کرتا تھا۔ تو اس نے جتنا بھی مال حرام طریقے سے کمایا ہوا تھا اس نے وہ سب غریبوں میں بانٹا اور کئی میل دور ایک جنگل میں جا کر اپنا ڈیرا لگا دیا اور وہ اس جنگل میں بسنے لگا اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگا۔ ایک دن نسو کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ نسو نے سوچا کہ یہ بھینس اپنے چراوے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، میں اس کا خیال رکھ لیتا ہوں۔ نسو اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ وہاں آیا جو شدید پیاس کی حالت میں تھے سارے، اور انہوں نے نسو سے پانی طلب کیا۔ نسو نے بھینس کا دودھ سب کو پیش کیا۔ پھر اس کے بعد اس قافلے نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا تو نسو نے سب کو شہر جانے کا آسان راستہ بھی بتایا۔ وہ قافلے والے سارے جو تھے وہ تجارت کے سلسلے میں جا رہے تھے، تو وہ نسو کو بہت سے انعامات و اکرامات سے نواز کر گئے۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں پہ ایک کنواں کھدوایا۔ جب وہاں پہ پانی ہو گیا تو وہاں پہ بستی آباد ہو گئی اور عمارتیں تعمیر ہونا شروع ہو گئی، اور نسو کی نیکی کے چرچے ہر طرف عام ہونے لگے۔
جب نسوح کی ان باتوں کا علم بادشاہ تک پہنچا تو بادشاہ نے نسوح سے ملنے کا کہا اور اسے اپنے دربار میں بلایا۔ نسوح نے بادشاہ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ جب بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی تو بادشاہ کو بڑا تجسس ہوا اور بادشاہ کو بڑا ہی حیرانگی ہوئی کہ وہ کون شخص ہے جو مجھ سے ملنے سے جس نے انکار کر دیا ہے۔ تو چنانچہ بادشاہ نے خود نسوح سے ملنے کا کہا۔ بادشاہ جب نسوح سے ملنے کے لیے نکلا اور نسوح کی آبادی کے پاس پہنچا تو ملک الموت کو حکم ہوا کہ وہ نسوح کی بادشاہ کا روح قبض کر لیں۔ اب جو بادشاہ تھا وہ نسوح کی طرف نیک ارادے سے اور عقیدت سے ملنے آ رہا تھا، تو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بادشاہ کی کرسی پر نسوح کو بٹھایا جائے۔ چنانچہ نسوح اس ملک کا بادشاہ بن گیا اور اس شہزادی جس کا وہ مساج کرتا تھا اور جسے وہ ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی سے نسوح کا نکاح ہو گیا اور وہ اس کی بیوی بن گئی۔ نسوح نے پورے شہر میں اور جتنا بھی اس کے قبضے میں جگہ تھی اس نے اس سب میں امن قائم کیا، انصاف قائم کیا۔ ایک دن بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا، بادشاہ نسوح بن چکا تھا، دربار میں بیٹھا تھا اور لوگوں کی داد رسائی کر رہا تھا کہ ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری ایک بہنس گم ہو گئی تھی جو میں نے بہت ڈھونڈی لیکن مجھے نہ ملی۔ تو نسوح نے کہا کہ وہ بہنس میرے پاس ہے اور آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ اس بہنس کی وجہ سے ہوں۔ تو بادشاہ نے نسوح نے کہا کہ میرے پاس جتنا مال و دولت ہے اس کا آدھا حصہ میں تمہیں دیتا ہوں، اور اس کے نام کرنے لگا تو اس بندے نے جو بھینس کے گم ہونے کی بات لے کر آیا تھا، خدمت میں حاضر ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ نہ میں انسان ہوں اور نہ وہ بھینس جانور ہے، بلکہ ہم دونوں فرشتے ہیں اور اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش کو آئے تھے اور تم اپنی توبہ پر پختہ نکلے، اور یہ بادشاہت یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں تحفہ ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب نسوح نے حرام طریقے سے مال کمانا چھوڑا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، تو اللہ رب العزت نے نسوح کو جنگل سے اٹھا کر ایک پورے ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، اور جب ہم اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہر چیز جو ہمیں دیتا ہے وہ اللہ رب العزت ہی دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر تو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے جس طرح بتائے ہوئے احکام ہیں ان کے تابع کریں، اور اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئے طریقے پر گزاریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچے دل سے توبہ کر کے اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔